ناصر الدین شاہ کی عادت تھی کہ وہ بعض اوقات ایک خاص دن کو زندان میں قیدیوں کو دیکھنے جایا کرتا تھا، اور جب قیدیوں کو دیکھتا تھا تو کسی بھی ایک قیدی کی طرف اشارہ کر دیتا تھا، اور جس قیدی کی طرف اشارہ کرتا تھا اس بیچارے کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی تھی۔ انہی قیدیوں کے درمیان ایک ایسا قیدی بھی تھا جو قتل کے جرم میں گرفتار ہوا تھا اور زندان کے بڑے افسر کا رشتہ دار تھا، اور بعض اوقات وہ اس افسر سے اجازت لے کر اپنے بیوی بچوں سے ملنے جایا کرتا تھا۔ ایک رات ایسا ہی ہوا کہ یہ زندانی افسر سے اجازت لے کر اپنی بیوی بچوں سے ملنے چلا گیا۔ افسر اس بات کو بھول گیا تھا کہ کل ناصر الدین شاہ نے زندان کے دورے پر آنا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص چلا گیا تو افسر کو یہ بات یاد آئی، وہ بہت پریشان ہوا کہ ناصر الدین شاہ اس زندانی کی جگہ کو خالی دیکھے گا اور سمجھ جائے گا کہ قیدی زندان سے باہر ہے۔ اب اسے موت دکھائی دینے لگی اور وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ اتفاق سے اس افسر کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو قصاب تھا اور جس کی اس افسر سے بہت دوستی تھی۔ یہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو پورا ماجرا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دوست، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مجھے موت سے نجات دو اور کچھ دیر کے لیے اس قیدی کی جگہ آ کر زندان میں بیٹھ جاؤ۔ قصاب نے جب اپنے دوست کو بہت زیادہ پریشان دیکھا تو اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ اگلی صبح کو ناصر الدین شاہ زندانیوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ جب ناصر الدین شاہ کی نظر اس قصاب پر پڑتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ بہت صحت مند اور موٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے اور زندان اس پر سخت نہیں گزر رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے قصاب کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ جلاد آگے آتے ہیں اور قصاب کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کو پھانسی کی جگہ پر لے جاتے ہیں۔ قصاب پہلے تو سمجھتا ہے کہ افسر اسے بچا لے گا اور یہ سب ایک مذاق ہے، لیکن اسے سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر اب مذاق نہیں ہے اور سچ میں اس کی گردن کٹنے والی ہے۔ موت اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ وہ رونے لگا اور جلاد سے خواہش اور التماس کرنے لگا اور اس نے جلاد کو اپنی داستان بیان کی۔ جلاد نے کہا کہ میں بادشاہ کے آگے مجبور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے ہر حال میں اس کے حکم کو اجرا کرنا ہے۔ اب جلاد اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کوئی ایسی جنایت انجام دی ہے، کوئی ایسا جرم انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج تم اس مصیبت میں مبتلا ہو؟ اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہیں آسانی سے قتل کروں۔ قصاب بہت سوچتا ہے کہ میں نے ماضی میں ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج اس بلا سے دوچار ہوا ہوں۔ بہت سوچتا ہے لیکن اس کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک بچہ یاد آتا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے بہت برا سلوک کیا تھا، اور وہ جلاد سے کہتا ہے کہ جس وقت میں جوان تھا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ تیراکی کے لیے گیا ہوا تھا، ہم سب تیرنے میں مشغول تھے، میرے تمام دوست تیراکی کر کر چلے گئے تھے لیکن وہاں پر صرف ایک بچہ موجود تھا۔ جب وہ تھک گیا تو وہ حوض کے کنارے پر آیا اور چاہتا تھا کہ باہر آئے۔ جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کی مدد کرنے کی بجائے اپنے پاؤں سے اس کے ہاتھوں پر مارتا رہا تاکہ وہ کنارے کو پکڑ نہ سکے اور حوض سے باہر نہ آئے۔ وہ مجھ سے التماس کر رہا تھا، مجھ سے مدد مانگ رہا تھا اور میں اس کو زندگی اور موت کے درمیان کی حالت میں دیکھ کر لذت حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، اس پر رحم نہیں کیا اور بالآخر وہ بچہ غرق ہو گیا۔ اس کی لاش پانی پر تیرنے لگی۔ میں خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔
جب قصاب یہاں تک پہنچا اور اس نے اپنی داستان یہاں تک بیان کی تو جلاد کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ چلانے لگا اور کہا کہ تو نے جس بچے کو قتل کیا ہے وہ میرا چھوٹا بھائی تھا اور تو اس کا قاتل ہے۔ ایک عرصے سے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میرا بھائی غرق کیسے ہوا، لیکن اب میرے لیے واضح ہو گیا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنے بھائی کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔